کلاس کے دوسرے حصے میں ہم ہر روز فارسی ادب کے کچھ شاہکار کا ذکر کریں گے، جس سے ہماری تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور خود ادب کے ذریعے ہم زبان بھی سیکھیں گے۔ پہلا جو آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کلام ہے مولانا رومی کا، جو اس نے دیوان شمس میں وہ ذکر کیا ہے، لیکن جاوید نامہ علامہ اقبال کا ایک شاہکار ہے جو مولانا روم کے ساتھ وہ 7 سیاروں حتیٰ جنت میں بھی جاتا ہے، مولانا روم اس کے ساتھ ہے، اور وہیں سے مولانا روم نے اقبال کو زندہ رود کا خطاب دیا ہے، جس کو دوسرے سیاروں والوں کے ساتھ جب اس کا تعارف کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ زندہ رود۔ جنت میں جب جاتا ہے تو حوروں کے ساتھ بات ہوتی ہے، حوریں اتنی مرعوب ہو جاتی ہیں، جب یہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو حوریں اقبال سے کہتا ہے کہ زندہ رود اے زندہ رود اے زندہ رود، یک دو لحظ بامانشین بامانشین، کہ اے زندہ رود کہاں جاتے ہو، ابھی تو آئے ہو ابھی جاتے ہو، کچھ تو ہمارے ساتھ بیٹھو۔ تو یہ ایک بہت ہی خیالی سفر ہے۔ خیالی سفر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اقبال دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور مولانا روم کی روح کے ساتھ مخاطب ہے، اور یہاں پر میں یہ بھی ذکر کروں کہ علامہ اقبال نے یہ دریا کا کنارہ اور یہ پہاڑ اس کو اتنا وہ جذب کیا ہے اقبال کو کہ ہمارے ڈاکٹر فقیرہ خان فقری اردو کے جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈین تھے، اس نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس اقبال کا ذوق جمال، اس پر جو فوٹو لکھ دیا ہے وہ اس شعر سے ہے کہ کوہ دریا او غروب آفتاب۔ اقبال کہتا ہے کہ کوہ دریا او غروب آفتاب، من خدا را دیدم آنجا بے نقاب۔ پہاڑ، دریا اور سورج کے غروب ہونے کا وقت ایسا منظر پیش کر رہا تھا، خدا کی خدائی تو کیا، میں نے خدا کو وہاں پر بے حجاب دیکھا ہے۔ تو اسی جگہ علامہ اقبال بیٹھا ہے اور مولانا روم کی روح کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس روح کے دعوت دینے کے لیے خود علامہ اقبال مولانا روم کی اس غزل کو پڑھتا ہے کہ اتنے میں پھر مولانا روم کی روح نمودار ہو جاتی ہے۔ اب یہ غزل دیوان شمس میں مولانا روم کا ہے کیونکہ خود اسی کا ہے، لیکن اتنا اہم ہے کہ علامہ اقبال نے اسی غزل کو یہاں تکرار کیا ہے، مولانا روم کے غزل کو یہاں تکرار کیا ہے کہ بکشائی لب کہ کند فراوانم آرزوست، بکشائی لب، ہونٹ کھول دو، کہ کند فراوانم آرزوست، کہ وہ کند، وہ شیرینی جو آپ کے ہونٹوں سے ٹپکتی ہے، یعنی ہونٹ کھول دو یعنی بات کرو، اس لیے کہ وہ شیرینی جو آپ کے ہونٹوں کو بخشی گئی ہے، میری آرزو ہے کہ اس شیرینی سے میں کچھ کھا لوں، یعنی آپ کی یہ شیرین میٹھی باتیں میں سنوں۔ بن مائی رخ، اپنا چہرہ دکھاؤ، بن مائی رخ، اپنا چہرہ دکھا دو، کہ باغ و گلستان آرزوست، تیرے چہرے میں گلستان دیکھتا ہوں، باغ دیکھتا ہوں، وہ خوبصورت پھول جو باغ میں ہوتے ہیں وہ مجھے آپ کے چہرے میں سب نظر آتے ہیں۔
یک دست جام بادہ، یہ میری خواہش ہے کہ آپ بات کریں کہ میں یہ شکر چکھوں، آپ کا چہرہ دیکھوں کہ میں یہ باغ بہار دیکھ لوں۔ پھر کہتا ہے کہ یک دست جام بادہ، یہ بھی میری آرزو ہے کہ ایک ہاتھ میں شراب ہو میری، وہ ایک دست زلف یار، ایک ہاتھ میں شراب ہو، ایک ہاتھ میں یار کی زلفیں ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ رقص چنین میان میدان آرزوست، میری یہ آرزو ہے کہ میدان میں اس طرح ناچوں کہ ایک ہاتھ میں جام ہو اور ایک ہاتھ میں محبوب کی زلفیں ہوں، اور یہ سب کچھ ناز و مستی میں میسر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مستی میں جب یہ مجھے حاصل ہو جائے، شراب، جام شراب اور محبوب کی زلفیں، تو میں میدان میں وہ ناچوں، ایسا ناچوں کہ ٹھیک۔ گفتی زناز، تم نے تو بڑے ناز سے گفتی، تو نے کہا زناز، ناز اور نخروں سے تو نے کہا بیش مرن جان مرا، مجھے زیادہ تکلیف مت دو، رنجیدہ مت کرو اے میرے محبوب، تو نے مجھے کہا کہ تم مجھے زیادہ تکلیف مت دو، رنجیدہ مت کرو، برو جاؤ۔ ان گفتنت، وہ تیرا کہنا، گفتن کہنا، گفتنت تیرا کہنا، وہ تیرا کہنا کہ بیش مرن جانم، کہ مجھے زیادہ رنجیدہ مت کرو، آرزوست، میری یہی آرزو ہے، خواہش ہے کہ ایک دفعہ پھر مجھے کہو کہ مجھے زیادہ رنجیدہ مت کرو۔ اے عقل تو ز شوق پراگندہ گوئی شو، عقل تو کیا ہے، شوق میں ہے، پراگندگی باتیں کرتا ہے، تم تو پراگندگی بات کرنے والے ہو، لیکن میری کیا آرزو ہے؟ اے عشق، اے میرے عشق، نکتہائف پریشان آرزوست، میری آرزو وہ باتیں، وہ نکتے سننے کو ہیں جو مجھے پریشان کرے، مجھے پریشان کرے، میری آرزو وہی باتیں سننے کی ہیں۔ ایناب و نان چرخ چو سیل، سیل سیلاب، یہ جو آب و نان، یہ کھانا پینا، یہ جو ہے، یہ چو سیل است بے وفا، یہ سیلاب کی طرح بے وفا ہے، بہا کے لے جائے گا تم کو۔ من ماہیم، میں مچھلی ہوں، نہنگم، نہنگ مگرمچھ، و عمانم آرزوست، اور میں یہ ان پانی میں کیا کرتا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ دریائے عمان ہو اور میں وہاں ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے آب نان، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں تو بڑے دریاب میں رہنے والا ہوں، دریائے عمان میں رہنے والا ہوں، کہ ایک ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور میں اس میں مگرمچھ کی طرح ہوں، اور زندگی سے وہاں پر میں نبر آزما ہو جاؤں۔ یہ کیا زندگی ہے، آسانی تو نہیں۔ جانم ملول گشت، جانم ملول گشت، مجھے ملال ملی، میں خفا ہو گیا، میری جان خفا ہو گیا، ز فرعون و ظلم او، فرعون اور اس کے ظلم سے میں ملال ہوا، رنجیدہ خاطر ہوا، تو کیا مجھے ہے؟ نور جیب موسیٰ عمران آرزوست، میری آرزو یہ ہے کہ وہ دمی کیا ید بیضا، اچھا،
جو ید بیضا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مجھے نصیب ہو تاکہ میں اس فرعون کے ساتھ دیکھوں۔ میں اس سے ناراض ہوں، خدایا اس کو تپڑ دینے کے لیے مجھے ایک ید بیضا دے دے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا شعر ہے۔ دے کل، یسٹرڈے، شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کہ کل شیخ، اب شیخ کو آپ جو بھی سمجھیں، شیخ کل چراغ لیے ہوئے سارے شہر میں گھوم رہا تھا، کزدے و دد ملولم، کہ میں تو ان وحشی اور درندوں سے ملول ہو گیا ہوں، خفا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ انسان مارزوست، میں انسان تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی انسان مجھے ملے، ان وحشیوں درندوں سے مجھے چھٹکارا ملے۔ میری آرزو ہے کہ میں یہ لوگوں دوں، تو اس کو پانے کے لیے میں سارے شہر کے ارد گرد گھومتا رہا۔ تو پھر زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، یہ کیا دوست ہے میرے سست ہمراہان، یہ جو میرے ہمراہی ہیں یہ سست ہیں۔ دلم گرفت، میرا ان سے دل بھر گیا ہے، یہ میرے کام کی نہیں ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں، شیر خدا و رستم داستان آرزوست، میری آرزو ہے کہ مجھے شیر خدا حضرت علی کی رفاقت ملے، اور وہ رستم جس کی کہانیوں میں ذکر کیا گیا ہے، رستم داستان، میں تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا لوگ ہیں۔ اوئے ہوئے، گفتم، تو وہ شیخ، وہ بوڑھا جب یہ باتیں کر رہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، تو میں نے کیا کہا کہ یافت مین شود، ملے گا نہیں، یافت مین شود، پیدا نہیں ہوں گے، جستعیم ماں، ہم نے بہت تلاش کیا کہ ایسے لوگ ملیں حضرت علی کی طرح، رستم کی طرح، ملیں گے نہیں۔ گفت آن، جب میں نے یہ کہا کہ نہیں ملیں گے تو اس نے مجھے کیا کہا، گفت آن کے یافت مین شود آنم آرزوست، اس نے کہا کہ میری آرزو اس چیز کی ہے کہ مجھے ملے جو ملنے والی نہیں ہے، یعنی میں اس کی تلاش میں ہوں جو نہ ملنے والا ہو، وہ مجھے ملے تو کوئی کام ہے، آسانی سے ملنے والا وہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ گفتاں کہ یافت مین شود آنم آرزوست، میری یہ خواہش ہے کہ جو چیز نہ ملنے والا ہو وہ مجھے مل جائے، میری آرزو بھی یہی ہے۔ تو یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ ملے گا کیسے، وہ کیسے ملے گا۔ تو یہاں پر خود ہمارے گاؤں کا ایک شاعر شاہ سید میران، اس نے کیا شعر کہا ہے، کہتا ہے کہ عقل و پہ ہنر سرا جانان پلاس کے نہ رسی، جتنا بھی تم کوشش کرو کہ عقل استعمال کرو، اپنا چال، ہنر، ڈنگ یہ استعمال کرو تاکہ جانان تجھے مل جائے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو عقل کے ذریعے سے تمہیں مل جائے۔ سو پورے زان نہ کہ پل رسوا پہ میدانی دل بر، جب تک خود کو سر میدان رسوا نہیں کرو گے جانان ہاتھ میں آنے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اسی شعر کے ساتھ جو مولانا روم کا ہے، ایک امام خمینی کی ربائی ہے
وہ کہتا ہے کہ فرزانہ شو، فرزانہ شو، عقل مند بنو، فرزانہ بنو، وظفر خود غافل شو، اور اپنے شان شوکت بڑائی اس سے غافل ہو جاؤ. یعنی فرزانگی یہ ہے کہ اگر تم اپنی شان بھول جاؤ، اپنے شان کو بھول جاؤ. از علم و ہنر گریز کن، علم اور ہنر سے گریز کرو، اس کو آگ لگا دو، چھوڑو. جاہل شو، جاہل بنو، علم چھوڑو جاہل بنو. کیوں؟ طے کن رہے دیوانگی و بے خردی. یہ جو دیوانگی ہے اور بے خردی، بغیر عقل کی جو وہ ہے، یہ راستہ طے کرو. کیوں؟ یا دوست بخا یا برو عاقل شو. یا تو دوست چاہو یا اپنا عقل استعمال کرو. عقل جب کرو گے تو تمہیں دوست نہیں ملے گا. جاہل ہوگے مجنون کی طرح اس کے پیچھے لیلا 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 نعرے لگاؤ گے تو لیلا تک بھی یہ بات پہنچ گی کہ کون آیا ہے. اگر تم اپنے زام میں، فرم میں، تکبر میں اس سے ہاتھ نہیں آنے کا. محبوب کو جاننا ہے، جانان کو چاہنا ہے تو اس کے پیچھے دیوانگی شرط ہے. دیوانے شو. سوال ہے کوئی؟ نہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ لنڈی پوتن کا ایک شاعر ہے، وہ بھی خاطر افریدے، نہیں وہ لیونے اس کا تخلص تھا، لیکن وہ فربدی شاعر تھا اور کوئی ایجوکیٹڈ بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو دوسرے نے کہا کہ مڑ یہ لیونے. تو اس نے آگے سے یہ شعر کہنے چاہیے راش لیونے ترسوب و خیارکے دور شی. بالکل بالکل بالکل. ترسوب و خیارکے اللہ بغام دربانے نور. وہ لیوانے نام تھا اس کا. یہ کیا زمین ہے؟ ابھی دیکھو خاطر افریدی مالی تھا خاطر، لیکن اس کا جو کلام ہے حمزہ بابا اس کو تائید کرتا ہے. خاطر یار د په خیبر کې اوسي ټوله دره د سپینالو ډکه شه. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے، کوئی اضافہ؟ اس کے ساتھ ٹیکسٹ ہو لیکن کہ انتظام کر دیں. ہاں، اس کے ساتھ ٹیکسٹ ہو تو زیادہ، ہاں بلکہ اگر شروع پہلے سے ہمیں بتا دیں تو ہم اپنے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں. آج کل تو موبائل کا دور ہے، آپ یہ ٹیکسٹ میرے پاس موجود تھا، یہ ٹیکسٹ میں آپ کو ٹرانسفر کی موبائل پہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میرا پتا سے پوچھ کا آپ کو لیا دیکھبار آواز جو خٹک استاد، ان پڑھ استاد جو بارڈر میں تھا، اس کا کیا کلام ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ تو عرفان ہے. اس دا سیدہ سن پلاس کے وہ د سید حسن په زړه کې پټه اوسېدې نشي، لاړله محفل ته. وته محفل ته په سازونو کې. یہ ایک ان پڑھ شاعر سید حسن لتمبر کا رہنے والا کہتا ہے کہ اس دا سید حسن په زړه کې پټه اوسېدې نشي. اصل میں حافظ کی جو پہلی غزل ہے اس میں اس کا ایک شعر جب ہم پڑھتے تھے تو یہ ہم پڑھتے تھے محفل سازن محفل ہاں، کزو سازند محفل ہا، کزو سازند محفل ہا. مرادر مسجد ایسے کس طرح
ذا ریاض تو انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کل ہوگی. مزید آپ کے آج کے سبق کے بارے میں جو بھی سوال ہو آپ میسج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اور پھر کل کے کلاس میں فیڈ بیک ضرور دے دیں. بالکل. خدا حافظ.